دوسری سزا آخرت میں، وَنُصْلِهِ جہنم۔ اسی لیے آپ نے دیکھا لا یضل، قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ جو آدمی وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، وہ گمراہ نہیں ہوگا دنیا میں اور شقی نہیں ہوگا آخرت میں جو میری ہدایت کی پیروی کرے۔ صحابہ کے منہج کو چھوڑنے سے دو نقصان ہوتے ہیں، دنیا میں آدمی گمراہ ہو جاتا ہے جیسے خوارج ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ گئے، حضرت علی نے کہا جاؤ سمجھاؤ ان کو۔ صحابہ سمجھانے والے لوگ تھے، فوراً حضرت علی نے جنگ نہیں کی ان کے ساتھ میں، کہا جاؤ ان کو سمجھاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طے کیا، گئے سمجھانے کے لیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی بات ان سے کہی، کہا ٹھیک ہے تم لوگوں میں کوئی ایسا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو اس کا گواہ ہو؟ میں جن کی طرف سے آیا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن نازل ہوا نبی پر، جنہوں نے براہ راست نبی سے سیکھا قرآن کو۔ تم میں کوئی ایسا ہے کیا؟ نہیں، زیرو، ایک جواب نہیں۔ کیوں؟ ابن عباس کا مقصود کیا ہے بولنے کا؟ کہ تمہارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے نبی سے قرآن کو سمجھا ہو، تمہارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں۔ تم زیادہ سمجھتے ہو قرآن کو یا وہ لوگ جن کو نبی نے سمجھایا، لیکن ان کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا۔ کچھ لوگوں کی آیا وہ الگ ہو گئے ان سے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانے اور انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی ہے، حضرت علی سے جنگ کی، اور سب کو جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ غالب آئے، صحابہ نے پیس کے رکھ دیا ان لوگوں کو، قتل عام کیا، اور اس کو بھی قتل کیا جس کے بارے میں بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ طبقہ آپ دیکھیے صحابہ سے لڑا، جنگ کی انہوں نے۔ اور ابن عباس کی گواہی کے مطابق جب وہ گئے ان کے خیموں میں تو جیسے شہد کی مکھی کی بنبناٹ ہوتی ہے ویسے قرآن پڑھنے کی آواز ان کے یہاں سے آتی تھی، اتنا قرآن پڑھتے تھے۔ انشاءاللہ جب ہم خوارج کے بارے میں دیکھیں گے کہ ان کی کیا علامات ہیں، 20 علامتیں علماء نے ذکر کی ہیں، چونکہ 20 علامتیں زیادہ ہیں اس کو تفصیل سے سمجھنا پڑے گا، اور اس دور میں بھی وہ علامات دکھائی دیتی ہیں تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کیسے۔ یہ نہیں کہ ہم کسی پہ ٹھپا لگا دیں بھئی یہ فلانا خارجی ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس سے متاثر نظر آتا ہے، کلیتاً یا جزئی طور پر۔ لہٰذا یہ آیت بتلاتی ہے کہ رسول کا راستہ چھوڑ کر اور راستہ اپنائیں تو کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا اور جہنم میں جائے گا۔ بعین ہی یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول کی مخالفت، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ۔ ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے سمجھایا ہے، اور ابن کثیر نے اس حدیث کو اسی کے ضمن میں ذکر کیا اس آیت کے۔ کیا حدیث ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، سب جہنم میں جائیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، سب جہنم میں جائیں گے، اور وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي، میری امت میں افتراق آ جائے گا، اس راستے کو چھوڑ کے دائیں بائیں لوگ نکل جائیں گے اور سب جہنم میں جائیں گے۔ نتیجے کے طور پر آیت ہی بتا رہی ہے کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ایک طبقہ، ایک گروہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ومن ہی یا رسول اللہ، وہ ایک ملت، وہ ایک گروہ، وہ ایک فرقہ جو 73 میں سے جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا جو قرآن حدیث پہ چلیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ راستے سے مراد کیا ہے؟ ہم پہلے لفظ دیکھ چکے ہیں، آج بولے کہ منہج، ہر جگہ منہج کیسا آ رہی ہے، اچانک کیسے ہو گیا؟ منہج کا مطلب ہوتا ہے واضح راستہ ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ لوگ جو اس راستے پر ہوں وہ بچیں گے، ہدایت پر ہوں گے، جنت میں جائیں گے۔ اس سے افتراق کر کے جو 72 گروہ جو اس سے ہٹ کے نکل کے دوسری راہوں پر چلے جائیں گے، نتیجتاً وہ کہاں چلے جائیں گے؟
جہنم میں، نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم۔ تو اہل ایمان کا راستہ یہاں پر بتلایا جا رہا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے جس پر میں ہوں کافی نہیں ہے، میرا راستہ چھوڑ کے جو لوگ چلیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیا ضرورت ہے اللہ کو نبی کے ساتھ، نبی کی مخالفت کے ساتھ ایمان والوں کا راستہ جوڑنا، ان کا راستہ چھوڑ کے چلنے والے، کیا ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں؟ معلوم ہے کہ کچھ اہم چیز ہے، صحابہ کو چھوڑ کے نہیں چلے گا، صحابہ کو چھوڑ کے نہیں چل سکتا ہے۔ آپ نے اسی لیے ہمارے علماء بتاتے ہیں، شیخ الالبانی وغیرہ نے کہا ہم صحابہ کو کیسے الگ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ اللہ نے الگ نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ نہیں کیا۔ جب گمراہ فرقوں کی بات نکلی، جب جنت جہنم کا معاملہ اور بعد میں امت میں اختلافات کا معاملہ آیا، اور ہدایت اور گمراہی اور جنت جہنم کا معاملہ آیا، اللہ نے نبی کے ساتھ صحابہ کو جوڑ کے بتایا جو اس راستے پر ہیں وہ ہدایت پر ہے، جو نہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی افتراق اور اختلاف اور گمراہیوں کا ذکر کیا، آپ نے اپنے ساتھ صحابہ کو ذکر کیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے لیے اپنے ساتھ صحابہ کو ذکر کیا، کچھ تو اہمیت ہے، ہم بھی الگ نہیں کریں گے۔ اسی لیے ہم بھی کہیں گے کتاب و سنت اور سلف کا منہج، اور سلف سے ہماری مراد کون ہے؟ صحابہ، اور پھر وہ لوگ بھی جو اس راستے پر چلے، خصوصاً تابعین اور تبع تابعین۔ لیکن اصلاً کون ہے؟ صحابہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بارے میں تو ایک دم صاف آیتیں اور حدیثیں ہیں، اور ان کے بعد تبعاً وہ لوگ ہیں جو تابعین اور تبع تابعین ہیں، کیونکہ ایک حدیث اس بارے میں بھی ہے جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے۔ تو یہ حدیث جو میں نے بیان کی یہ ترمذی کی حدیث ہے، یہ حدیث سنن الترمذی میں ہے۔